منہج سلف کی تین بنیادیں ہیں، ان تینوں بنیادوں کو لے کر کے چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد کوئی ذوالخویسرہ کا متبع آئے یا کوئی غلط فکر کا کوئی پیروکار آئے، ہم کو متہم کرے، ہمارے اوپر اتہامات لگائے، کچھ بھی کرے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے وہ تین بنیادوں پر چلتا ہے۔ ایک بنیاد ہے قرآن مجید، دوسری بنیاد ہے حدیث صحیحہ، اور تیسری بنیاد ہے ان دونوں کے دونوں مراجع و مصادر کو سلف صالحین یعنی صحابہ کرام کے فہم پر سمجھ کر کے زندگی گزارنا، چاہے وہ بات ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہم سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں۔ اور ان چیزوں کو لے کر کے چلنے کے لیے، ان تینوں بنیادوں کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ایسے علماء حق سے اپنے دامن کو باندھ کر کے چلنا جو علماء بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر کے لوگوں کے سامنے حق کی وضاحت کرتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں، انکار منکر کرتے ہیں، برائی کو برائی کہتے ہیں۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے علماء کو تلاش کریں جو علماء صحابہ کرام کے اعیان صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو لے کر کے چلیں جو سنت سے استدلال کے اس پاکیزہ طریقے کو لے کر کے چلتے ہیں جو منہج سلف صالحین سے ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی جانب چلنے کے راستے کو اس پاکیزہ طریقوں میں تلاش کرتے ہیں، جو طریقے صحابہ کرام نے اختیار کیے، ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اپنے عقیدے کی صراحت کرتے ہیں اور بنیادی طور سے اپنے عقائد کو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال سے اخذ کر کے اس کے مطابق دعوت دیتے ہیں، ایسے علماء کے پیچھے چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو منہج سلف کا علم حاصل کرنا، منہج سلف کے مطابق سلوک اور اپنی زندگی کا وتیرہ اختیار کرنا، اور منہج سلف پر ثابت قدمی اختیار کرنا، یہ تین بنیادیں ہیں جو منہج سلف پر چلنے والوں کے لیے لازم ہیں۔ اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت و الفت کا اظہار کیا جائے، ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے۔ اس کی بنیاد پر جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں ان کو راہ حق پر دلائل کی روشنی میں لانے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ سرکشی کریں تو ایسی صورت میں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، کیونکہ سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعامل دلیل اور حجت کے قیام کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ اس بات پر صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، علماء سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل بدعت کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے عداوت رکھی جائے، ان سے دوری اختیار کی جائے، کیونکہ اہل بدعت اگر کسی کی صحبت میں آ جاتے ہیں یا ان کی صحبت میں کوئی چلا جاتا ہے تو ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے پائے کے علماء اہل بدعت سے چند لمحوں کے لیے سامنا ہوا اور ان کے ایمان میں، منہج میں خلل بیٹھ گیا، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے تو محنت و جستجو کرنی پڑتی تھی۔ لہذا اہل بدعت سے دوری اختیار کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔